السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا رمضان کے احکام و مسائل سیکھنے کے لیے۔ آج ہم روزے کے رخصت کے مسائل سیکھیں گے۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو رکھ اور چاہے نہ رکھ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 684۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزہ دار نے بے روز پر اعتراض کیا، نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 599۔ بعد میں صرف جو ہے قضا ہوگی، یعنی سفر میں اگر کوئی آدمی روزہ نہ رہ سکے اور اگر آسانی ہے تو رہ لے، لیکن اگر نہیں رہ سکتا ہے تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دن میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے یعنی عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، یعنی قصر کی نماز کر سکتا ہے، روزے کے اندر روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور قصر نماز بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی دونوں کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے جو ہے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 575۔ حضرت ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 680۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 681۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر قضا نہیں، یعنی فدیہ دے گا۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 681۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے حشام دوسرا راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا؟ شام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے، قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1358، یعنی وہ اس کی قضا ہوئی۔